یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس سے معاشرے کو مضبوطی ملتی ہے، جس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اور جس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے وجہ تسمیہ پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام کو شروع کیے، اس دعوت کا آغاز کیا، تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور مکے میں آپ نے 13 سال تک لوگوں کو دین الہی کی طرف بلاتے رہے، دین حق بتاتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اتنا فائدہ یا اتنا بینیفٹس نہیں ملا آپ کے اس دعوت سے جو آپ وہاں کرنا چاہ رہے تھے، اور جو آپ کا مشن تھا، اس مشن کے تحت کوئی ایسا مضبوط شخص آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا جس کے ذریعے سے وہ کام اور آگے تک جاتا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو مکہ والوں نے ٹھکرا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر گئے۔ آپ نے وہ پورا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تکالیف کو سامنا کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں، یثرب پہنچتے ہیں، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے دشمن بن گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں مدینہ یثرب، تو وہاں کا جو بادشاہ بننے والا ہوتا ہے، وہاں کا جو رہنما بننے والا ہوتا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے تھے، ان کو اپنا قائد مان چکے تھے، اپنا رہنما، اپنا نیتا مان چکے تھے۔ محض دیری اس بات کی تھی کہ انہوں نے حلف نامہ نہیں لیا تھا، انہوں نے حلف نامہ نہیں لیا تھا۔ آج بھی ہمارے اور آپ کے شہر کے اگر کوئی ایم پی بنے یا پھر کوئی ایم ایل اے بنتے ہیں یا پھر کوئی بھی سرکاری ایسی جگہوں پہ ایسے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، تو انہیں حلف نامہ لینا پڑتی ہے، اور وہ آ کر کے حلف نامہ لیتا کہ ہم دیش کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، جنتا کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اور جس چیز کا بھی ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، جو بھی چیزیں ذمہ داری کے طور پہ عائد کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کی ہم ہو بہو ویسے ہی خیال رکھیں گے۔ تو وہ اس چیز کو ابھی قسمی طور پر لوگوں کے سامنے حلف کے طور پہ نہیں اٹھائے تھے۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کے چند آپ کے ماننے والے تھے، اور سارے کے سارے آپ کے ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو چند لوگ جو آپ کے ماننے والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں کہیں، جتنی بھی احادیث ارشاد فرمائے، ان تمام باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جانے کے بعد، لوگوں دیکھو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر جو بدظنی ہے، جو تمہارے اندر ایک دوسرے کے خلاف کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں سلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مٹا دے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو محبوب بنا دے گا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور تم کھانا کھلاؤ، یہ بھی ایک محبت کا پیغام ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب سارے کے سارے لوگ سو جائے، رات ہو جائے اور آخر پہر رات بج جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وَصَلُّوا بِالنِّيَامِ، تو پھر تم کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے رو گر گراؤ، اپنے مناجات و حاجات اللہ کے سامنے رکھو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کا آغاز مدینہ جانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ کیا۔ آپ نے دیکھا وہاں کے معاشرے میں بہت سارے ایسے فقیر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ غربا و مساکین ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ لوگوں کے دباؤ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داران کے دباؤ میں دبے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا
ازالہ جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ایک بندہ آتا ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر آپ مہمان بنے تھے، وہ خود راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، ایسے کون سے اعمال کریں گے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عظیم بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اگر اللہ کی جنت چاہتے ہو، اللہ کی جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہرانا، بس یہ پہلی چیز ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کی تمام نعمتوں کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے لیے، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جتنے بھی فرض نمازیں ہیں وہ تمام کی تمام نمازوں کی صحیح طریقے سے پابندیاں کریں۔ اور تیسری چیز وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تمہارے اوپر جو زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے اپنے مال میں سے اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی برتو، محبت سے پیش آؤ، تو اللہ رب العالمین تمہیں کیا کرے گا؟ جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا، جنت الفردوس میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کر رہے ہیں یہاں سے، تو اس لیے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال میں سے صدقات و خیرات آپ لیجئے، یعنی آپ حکم دیجئے اور حکماً اس چیز کو معاشرے میں لاگو کیجئے۔ میرے بھائیو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ابھی مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، ادب و تادیب کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت خیال کی ضرورت ہے، وہیں معاشرے کی آرتھک استھتی، معاشرے کی تنگ دستی کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی تنگ دستی کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یثرب جو مدینہ ہے مدینہ الرسول بن گیا، اس مدینہ الرسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ڈیولپمنٹ کے لیے، وہاں کے اس شہر کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کون سا حکم ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ، کہ تم ان سے صدقات و خیرات لو، اور ان سے مفسرین لکھتے ہیں اس صدقہ سے مراد کون ہے؟ الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں فرمائی کیوں لو؟ تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کے مال کو پاک کر دیا جائے، ان کے مال کو تمام کی تمام بلاؤں سے پریشانیوں سے اس مال کو پاک کر دیا جائے، وتزکیہم، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے ان کے نفس کا تزکیہ کر دیا جائے۔ دیکھیں کتنے فائدے زکوٰۃ ادا کرنے کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس معاشرے کو سینچنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے وہاں کے غریبوں کی غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں، محتاجوں کے محتاجوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی فقیر اور مسکین کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در در بھٹکنے والے، دروازے ڈور ٹو ڈور جانے والے وہ فقیر نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے، مسکین تو وہ ہے جو اپنی مفلسی کو چھپاتے ہیں، جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ مفلس ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو سینچ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ کی بات کر دی تو یہاں کروڑ پتی انسان بھی نمبر میں لگ جائے، لائن لگا لے کہ ہمیں بھی چاہیے مال۔ کس کو مال نہیں چاہیے؟ ایک مال ہی ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کو چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپر ہینڈ سیٹ یعنی ڈسپلین بھی لگا دیا کہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے ان مسکینوں کو زکوٰۃ دیجئے جو آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، جو اپنی مفلسی کو، اپنی غربت کو آپ سے چھپاتے ہیں، دست درازی کرنے سے باز آتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے اوپر اس طریقے سے عمل ہوا، اس طریقے سے عمل ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات و خیرات جو ہے چھپا کر کے کرو، اتنے چھپا کر کے کرو اگر ایک ہاتھ دے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نکلتا ہے اور وہ جا کر کے صدقہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اور رات کا موسم ہے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدقات و خیرات کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، یہ آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، غور کیجئے۔ تو پتہ چلا کہ چور کو صدقہ دے دیا، زانیہ کو صدقہ دے دیا، اتنے چھپا کر کے ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اتنی برائیوں کے باوجود معاشرے میں چور بھی ہے، زانیہ بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، رہزن بھی ہے، سارے لوگ ہیں۔ اب بھلا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محنت کی ہوتی یا کی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کیا گیا اور چوری معاشرے سے مٹ گئی، رہزنی مٹ گئی، ڈاکہ زنی مٹ گئی، تمام کے تمام لوگوں کے غرور جو اپنے غرور کے اوپر جیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام غرور دفن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی شروعات کی، کس چیز کی؟ زکوٰۃ کی فنڈنگ، بیت المال کی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے بیت المال کی فنڈنگ؟ نہیں۔ ہمارے معاشرے کے ہر چوک چوراہے پہ چائے کی ہوٹل مل جائے، کھانے پینے کے تمام اشیاء کی چیزیں مل جائے، لہو و لعب کی چیزیں مل جائے، ہر گھر میں مل جائے، لیکن فلاح انسانیت کے لیے، فلاح و بہبودی اور مسلم معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسی تنظیم کام نہیں کر رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے غریبوں کے بچوں کو صحیح اسکول میں داخلہ مل سکے، غریبوں کے بچوں کی شادیاں ہو سکے، غریبوں کے دیکھ بھال ہو سکے، بیواؤں کی مدد کی جا سکے، اور ایسے نوجوان جو کہ تجارت سے بہت ہی زیادہ دور ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس سورس آف پرویز نہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی تنظیم ہے، کوئی ایسا سنگٹھن ہے جو اس لائن میں کام کر رہے ہوں؟ نہیں ہے تو بہت ساری تنظیمیں، لیکن سارے کے سارے کھانے پکانے والے لوگ، مزہ آپ ان کے کیئر فنڈ میں ڈال دیجئے اور وہ ان کے پیٹ میں چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فنڈ کا آغاز کیا، زکوٰۃ کے فنڈ کا، اور اللہ کے اس آیت کریمہ کے اوپر وہ بہو ویسے عمل کیا، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال میں سے صدقات و خیرات لیجئے اور پھر اس کے بعد ان کے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ ایک کپڑے آج پہنے تو کل ایک کپڑے پہنیں گے، ایک ٹائم کا کھانا کھا لے تو دوسرے ٹائم کا بھی کھانا نصیب ہوگا۔ لیکن وہی صحابہ کرام جب بعد کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ ارشاد فرمائے، کیا نازل فرمایا اللہ نے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لوگوں اللہ کی نیکی کو، اللہ کی جنت کو، اللہ کے بر کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب مال کو جو تمہیں دل سے بہت ہی زیادہ پسند ہو، ایسے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو کیا ہوگا اس کا رزلٹ؟ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ قرآنی آیات بیان کر دیے جاتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی اصلاح کر پاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر پاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ساری کی ساری چیزیں، ساری باتیں، ساری چیزیں اثر کر جاتی ہیں، محض دین کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، اللہ کی باتیں اثر نہیں کرتی، رسول کی سنتیں اثر نہیں کرتی، چاہے ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ بیان کر دیا جائے۔ اور دیکھیے صحابی رسول ہیں، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ جو مسجد نبوی کے سامنے یہ باغ ہے، اللہ کے نبی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور بھلا بتائیے کہ مسجد نبوی کے سامنے کا باغ ہے، اس کی قیمت اس اعتبار سے کتنی قیمت ہوگی؟ اور وہ زمین، وہ باغ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، دلی محبوب باغ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی،
ہم کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، لیکن اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اللہ تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی بر کو، اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم دلی چیز کو تم اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو۔ لہٰذا یہ باغ ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ ان کو جس کو چاہے دے دیجئے، چاہے ہمارے رشتہ داران کو دیجئے یا غیر رشتہ داران کو دیجئے، چاہے عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیجئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کی جنت پانی ہے۔ یہ غور کیجئے، آج ہمارے اور آپ کے پاس بھی مال کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ ہم پریشانیاں جھیل لیتے ہیں، اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، لیکن اس مال کو ضرور بھی ضرور سیو کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی دلی محبوب ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ اللہ رب العالمین جو آپ کے اوپر زکوٰۃ کی فنڈنگ لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، اور آپ صاحب حیثیت ہے، اس سے آپ دل نہ چرائے، جی نہ چرائے، ورنہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا مت پوچھئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ان کی وجہ پوچھی جائیں گی تو وہ شخص کہے گا کہ کیا وجہ کہ ہمیں آج جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو جہنمی کے گردن اس کے اندر ایک گنجان شکل کا سانپ لایا جائے گا، اژدہا لایا جائے گا، اور اس کے گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ سانپ، وہ گنجان اژدہا ایک مرتبہ اگر ڈس لیے تو ہزاروں سال تک ان کے درد جانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ سانپ کیا کہیں گے؟ انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز خزانہ ہوں، جسے تو دنیا میں سیو کر کے رکھا کرتا تھا۔ آج وہ خزانے کو اللہ رب العالمین نے سانپ کی شکل میں کیا کیا ہوا ہے؟ تمہارے گردن کا توق بنا دیا، گلے کا توق بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے۔ یہ مال یہی رہ جانے والی ہے، یہ اولادیں یہی رہ جانے والی ہے، اور مال اور اولاد کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل جتنی بھی ہوئی ہے، دیکھیے تاریخ میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد یہ فتنے کا سبب ہے، تمہارے ایمان کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے دیکھیے معاشرے میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج لوگ بال بچوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مال کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، داغا بازی کرتے ہیں، اسی طریقے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ٹھگتے ہیں، دن بھر 12 گھنٹے 24 گھنٹے نکال دیتے ایک دوسرے کے حق مارنے میں۔ اور یہ حقوق العباد میرے بھائیوں ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے آپ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ عمرے اور حج کر لیں، اور حقوق العباد آپ کے اوپر عائد ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر رسول ہے، آپ کو جنت نصیب نہیں ہوگی، آپ کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور وہ لوگ آئیں گے اس شکل میں، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں۔ اللہ کے نبی نے مثال دیا احد پہاڑ کے برابر، اور احد پہاڑ کے برابر آپ پوچھ لیں جو لوگ گئے ہیں وہاں، بولتے ہیں کہ 6 سے 8 کلومیٹر کے دائرے میں وہ احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اور اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ انہوں نے تو میرا مال کھایا، میرا حق دبایا۔ اللہ رب العالمین اس کی تحقیق کرے گا، اور تحقیق کرنے کے بعد جب یہ بات ثابت ہو جائے گی، ان کے نامہ اعمال میں دیکھا جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت بڑا غاصب انسان ہے، انہوں نے ان کا حق کھایا، ان کا حق کھایا، ان کا حق کھایا، ان کا حق دبایا۔ لہٰذا ان تمام لوگوں میں ان کی تمام نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور جب ان کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی تو پھر بھلا بتائیے ان کے پاس اب نیکیاں رہی نہیں، اور بغیر نیکی کی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جو بندہ ابھی جنت میں جا رہا تھا، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ دیکھو اس بدبخت کو تم جہنم رسید کر دو۔ یہ حالات ہونے والے ہیں، یہ حالات ہونے والے ہیں میرے بھائیوں۔ چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2-4 اوقات کی نمازیں پڑھ لیے، اللہ کی جنت کو خرید لیے، چند سنتوں کے اوپر اعمال اور اسی طریقے سے مواظبت برت لیے، محض اللہ کی جنت کو پالیں گے۔ نہیں، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے حقوق آپ کو معاف بھی کر دے، چاہے تو، یہ ضروری نہیں ہے، چاہے تو معاف بھی کر دے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ جب تک کہ آپ کی معافی تلافی اس دنیا میں نہیں ہوگی، قیامت کے دن آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے غرور کو، اپنے کبر کو، اپنی انانیت کو ختم کریں،
اور ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی فنڈنگ ایک بھائی چارہ کا بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض الی بعض یؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، اور اسی طریقے سے مومن مرد اور مومن عورتیں اولیاءہم بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، دلی دوست۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اسی طریقے سے ان دونوں کے کام کیا ہے؟ اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا یہ کام ہوتا ہے، یأمرون بالمعروف، نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، بہتر کاموں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور اسی طریقے سے منکر کاموں سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے ایک دوسرے کو روک لیتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ مسلم معاشرے کو سینچنے کے لیے بہترین المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ سرکار سے کتنی مطلب ہے نا امیدیں کرتے ہیں، اور اگر وہ امیدیں ہمیں نہیں ملے تو نہ جانے ہم کتنے نراش ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کری لیکن ہمیں سرکار نے انودان نہیں دیا۔ آپ جو ہے دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ ذرا سا غور کیجیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں سرکاریں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ گورنمنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، وہاں کی ساری سنستھا تھی، ساری چیزیں تنظیمیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کو فالو نہیں کیا بلکہ سسٹم کو پیدا کیا۔ کیا کیا؟ ایک الگ سے ایک ایسا سسٹم لوگوں کے اندر رائج کیا جو کہ علمی طور پہ، حقیقی طور پہ، روحانی طور پہ وہ تمام کی تمام جتنے بھی باطل حکومتیں تھیں خود بخود گرتی چلی گئی۔ تو آپ سسٹم پیدا کریں، کسی سرکار کے بھروسے نہ رہے، کسی گورنمنٹ کے بھروسے نہ رہے۔ اللہ رب العالمین اتنا عظیم تحفہ آپ کو دیا ہے کہ جو آپ کے اندر امیر لوگ ہیں، جو آپ کے اندر بہترین صاحب حیثیت ہے، وہ آپ کو زکوٰۃ دیں گے، اور جو آپ کے ہی غربا ہے، آپ کے ہی مساکین ہیں، ان تمام لوگوں کو وہ مال دیا جائے گا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ امیر کی عمارت بھی باقی رہے گی اور غریب کی غربت بھی دور ہو جائے گی۔